الحمد لله جل وعلا، الحمد لله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي خلق فسوى، والحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، الحمد لله الذي وهب وأنعم وأعطى، وله الحمد الذي قدر فهدى. نحمده حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. الحمد لله الذي نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وحبيبه المصطفى المجتبى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الحبيب المصطفى المجتبى، وخير من صلى واتقى وإلى الله أرشد وهدى. اللهم صل على نبينا وصل على آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الجنة الدرجات العلى. اللهم إنا نسألك شفاعة نبينا المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کی بات تب مانیں گے جب اس کی بات پتہ ہوگی، اور کسی کی طرح کا عمل تب کریں گے جب اس کا عمل دیکھا ہوگا. کسی چیز کا تذکرہ تب کر سکیں گے جب اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن زندگی گزر گئی اور نہیں پتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب کیا کرتے تھے، کن حالات میں کیا کرتے تھے. تو پھر ان حالات میں ہم میں سے کوئی کیسے عمل کر سکے گا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا پتہ ہی نہ ہو، اطاعت کیسی؟ یہ اطاعت حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں چلتے ہیں، جہاں سے ہر قسم کے مسائل بھی ملتے ہیں، حل بھی ملتے ہیں، جھلکیاں بھی ملتی ہیں. جو نفسیاتی طور پر ہم باتیں سوچتے ہیں، جو دماغ میں آتی ہیں، جو دل میں مچلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا جواب ملتا ہے. ایسی ایک مجلس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر والیوں میں سے ایک سے پوچھا گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے سب سے زیادہ دعا کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کان اکثر دعائہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے اپنے سامنے دیکھتی تھی، پاتی تھی، تو آپ کی جو سب سے زیادہ دعا آپ کیا کرتے تھے وہ یہ تھی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے،
میرے دل کو اپنے دین پر پختگی عطا کر دینا، پکا رکھنا۔ ثبت قلبی علی دینک، یہ بتانے والی ہماری ایک ماں ہے امہات المومنین میں سے ایک، اور جن کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو الفاظ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کوئی مقدس دعا، وظیفہ یا چیز ہو سکتی ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، دنیا میں جو بھی آدم زاد آیا ہے اس میں سے ہر شخص کا دل اللہ کی انگلیوں کے میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں اللہ جانے، اس نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی انگلیاں کیا انسان جیسی انگلیاں ہیں ہمیں نہیں پتہ، بس اس رب نے اپنی ذات کے بارے میں ہماری عقل کے مطابق سمجھا دیا ہے۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہر شخص کا دل ہے۔ فمن شاء قام، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھتا ہے، ومن شاء ازاغ، اور جس کو چاہے اللہ اس میں ٹیڑھ پیدا کر دیتا ہے۔ معاذ نے یہ پوری حدیث سنی تو پھر یہ تلاوت کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا نہ کرنا۔ یہ جو ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے دل میں، اس کے مظاہر ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں۔ ایک بندہ پتہ لگتا ہے بڑا نیک تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے، اور کچھ سالوں کے بعد دیکھنے والے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بڑی عفت والی بیٹی یا بہن ہوتی ہے، لیکن آہستہ 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 کہاں سے کہاں جا پہنچتی ہے۔ رزق حلال کھانے والا حرام کا شکار ہو کے کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ نمازیں بر وقت با جماعت پڑھنے والا نہ جانے اپنے کس غرور تکبر میں دل ٹیڑھا کروا بیٹھتا ہے اور کہاں سے کہاں جا پہنچتا ہے۔ اللہم ثبت قلبی علی دینک، ایک دعا یہ یاد کر لیجئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور جب نفل نماز پڑھ رہے ہوں سجدے میں جا کے یہ دعا کر لیا کریں۔ جب سلام پھیرنے سے پہلے جلدی نہ کیا کریں، یہ وقت ہوتا ہے اپنی التجا پیش کرنے کا، اس میں یہ دعا کر لیا کریں۔ اور سلام پھیرنے کے بعد بھی قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، اس میں کیا کریں۔ گاڑی کہیں رکی ہے، کہیں مصروف ہیں، موقع ملا ہے، اپنی زبان پہ ان الفاظ کو عادت اور عبادت بنا لیں۔ بڑی پیاری چیزیں ہوتی ہیں جو صرف عبادت کے ساتھ عادت بھی بن جائیں اور عادت کے ساتھ عبادت بن جائیں۔ یہ دوسری جو دعا ہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ دوسری دعا اس کے ساتھ جوڑ لیں، اللہم ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ یہ اللہ تعالیٰ جب دل میں بندے کی ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ کسی کے لیے برا نہیں چاہتے، بندے نے اپنی کوئی کمائی کی ہوتی ہے، تو پھر بڑے تکلیف دہ حالات بدلتے ہیں۔ انسان بڑے شاندار حلیے سے نکل کے بڑے عجیب حلیے تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ ہم سب کے دلوں کو آخری سانس تک اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر دن کے ساتھ ہمارے اعمال میں، عقائد میں، نیکیوں میں اضافہ ہو۔ اے اللہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں اور ہم سب سے محروم ہو جائیں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا۔ آئیے ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک اور مجلس میں جا کر ایک پھول اور توڑتے ہیں، اور یہ پھول جمع کرنے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد اگر گلدستہ انسان سجا لے، اس کی خوشبو سے، اس کے رنگ سے اپنی سیرت کو، اپنے ذہن کو معطر کر لے، پھر ہی بات ہے، ورنہ پھول تو مارکیٹ میں بھی بہت سے ہوتے ہیں۔ اصل بات وہی ہے جس سے خود لگاؤ ہو اور جس کی خوشبو آتی ہو، جس کے رنگ ارد گرد بکھرتے ہوں۔ پریشانی میں دکھ ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، گھر میں کوئی رنجش ہے، پڑوسیوں یا دفتر میں سے کچھ ایسا معاملہ ہے، انسان پریشان ہے، اولاد کی طرف سے کوئی ایسی بات ہے، پریشان ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانے والی بتا رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھائے جو میں اس پریشانی، تکلیف، دکھ، اضطراب کی کیفیت میں کہتی ہوں۔ سکھانے والے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سکھا رہے ہیں، بتا نہیں رہے۔ بتانا اور ہوتا ہے، سکھانا اور ہوتا ہے۔ گزرتے ہوئے کسی کو ایک وظیفہ سنا دیا تو آپ نے بتا دیا، لیکن اس کی زبان کام نہیں کرتی، اس کو یاد نہیں ہوتا، اس کو اس کا استعمال کا وقت پتہ نہیں، اس کو یہ سارا سمجھا دینا، بتا دینا، مشق کروا دینا، یہ سکھانا ہے۔ دین صرف بتانے کا نام نہیں، دین سکھانا بھی تقاضا کرتا ہے۔ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات سکھائے، اقولہن عند الکرب، میں ان کو تکلیف، پریشانی یا دکھ یا جو بھی بے چینی کی کیفیت میں کہتی ہوں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کلمات سکھائے ہیں؟ وہ الفاظ یہ ہیں، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بس اتنے سے الفاظ کہنے ہیں۔ پریشانی ہے، ایک دفعہ کہنے اللہ، یہ آغاز ہے ذکر کا، پھر کہنے اللہ ربی، اقرار ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ تیسرا جملہ یہ ہے لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو ہمسر بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلا لفظ ہے، دوسرا جملہ ہے اور تیسرا جملہ ہے، یہ تین ہیں۔ اب میری انگلی کے اشارے کے ساتھ بتائیے سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ، پھر اقرار تھا اللہ ربی، اور تیسرا کیا تھا؟ اس اقرار کے اوپر مزید پختہ کر کے ہر قسم کی چیز سے برت کا اظہار تھا کہ تیرے سے محبت ہے۔ اس کے بعد ہر قسم کے خیال کی نفی ہے، لا اشرک بہ شیئا۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، پہلا لفظ کیا تھا؟ اللہ، دوسرا کیا تھا؟ اللہ ربی، تیسرا کیا تھا؟ لا اشرک بہ شیئا۔ توحید، خالص توحید کا یہ اقرار یا اعلان، اپنی تکلیف کو، اپنی بے چینی کو، اپنی حاجت کو چھوڑ کر حاجتیں پوری کرنے والے، تکلیف دور کرنے والے کا ذکر کر دیا۔ اب معاملہ اس کا ہے، وہ سکون وہ مجھے عطا کرے۔ میں نے پریشانی میں اس کو یاد کر لیا، وہ تو پریشان نہیں ہوتا، میں نے پریشانی میں یاد کر لیا، اب وہ میرے دکھ کا مداوع کرے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب ہم نے احادیث پڑھی نہیں ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام جانی نہیں ہوں گی، اطاعت پھر کہاں سے کریں گے؟ پتہ ہوگا تو اطاعت کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ آئندہ ہمیں اس ذکر کو ہر تکلیف، بیماری، گھبراہٹ، پریشانی میں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ اپنے فضل سے ہم سے ان چیزوں کو ٹال دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی سنتیں جو میں اور آپ بڑی آسانی سے اپنے معاشرے میں قائم کر سکتے ہیں، اس پہ آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر فرماتے ہیں، میں بیمار تھا، دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض، میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ تشریف لائے، میرے گھر آئے، وانا مریض، میں بیماری کی حالت میں تھا۔
فدعا بوضوء فتوضأ، آپ نے وہاں پہ وضو کا پانی منگوایا۔ یہاں پہ ایک چیز سیکھ لیجئے، ایک ہوتا ہے لفظ وضو، ایک ہے وضو۔ وضو شروع میں زبر ہے، اور ایک ہے وضو شروع میں پیش ہے۔ وضو وہ پانی ہوتا ہے جس سے وضو کیا جائے، اور وضو وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، جو احادیث پڑھتے ہیں یہ لفظ وہاں پہ دونوں طرح آئے گا، اس کا فرق ذہن میں رکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی منگوایا، پھر وضو کیا۔ ثم نضح علی من وضوئه، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کا پانی بچا ہوا تھا وہ میرے پہ چھینٹیں پھینکیں، وہ میرے پہ آپ نے چھڑکا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت تب کریں گے نا جب گھروں میں حدیث کی کتابیں رکھی ہوں گے تو پڑھتے ہوں گے، ورنہ باپ بھی گیا اولاد بھی گئی، ان کو پتہ ہی نہیں گھر میں کوئی بیمار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے مطابق وضو کر کے وضو کے پانی کے چھینٹے اس کے اوپر گرا دیں، سنت ہے۔ لیکن لوگوں کو ادھر ادھر کی خرافات جلدی آتی ہیں، اس پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ فلاں نے کہا تھا، میرے محلے میں فلاں مائی نے یہ کہا تھا، فلاں بابا ایسے کر گیا تھا تو یہ ہو گیا تھا، وہ دلوں کو لگتی ہیں۔ حدیث سیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو جاننے کی کوشش لوگ نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ان سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا جذبہ پیدا کر کے اللہ ہمیں عملی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ یہ جو غزہ میں سختی ہے، کشمیر میں جو ہم نے دیکھا، جو یمن میں، شام میں، عراق میں، اس کے بارے میں تو ہم جانتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ افغانستان میں جو حالات تھے، اس وقت بھی لوگ حالات دیکھ کر یہ شکوہ کرتے ہیں کہ صرف دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ اتنی سختی، اتنا سخت قسم کا ظلم مسلمان سہ رہے ہیں، یہ کیا حالات ہیں پریشانی میں۔ وہ دعا یا امت کا جو عمومی طور پر ایک تصور ہے اس کو بکھیرنے پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ شدتیں قیامت تک آتی رہنی ہیں، اس دین کی قیمت ادا کرنی ہے، کبھی ایک حصے نے کبھی دوسرے حصے نے۔ یہ دشمن ہمیں معاف نہیں کریں گے، یہ دشمنی ابد تک ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قیمت کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شکل میں ہر دور میں ادا کی جانی ہے، کیونکہ سکون تو آخر میں جنت میں ہی ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو متوسط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لے کر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کعبہ کے ساتھ۔ صحابی کہتے ہیں وقد لقینا من المشرکین شدۃ، ہم ان دنوں مشرکین کی طرف سے انتہائی سخت قسم کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا تدعو اللہ، آپ اللہ سے ان سب کی بربادی کی بد دعا کیوں نہیں کرتے، اور یہ حالات ختم ہو جائیں ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ فقعد وهو محمر وجهه، آپ کا جو سرخ چہرہ تھا وہ اس کی سرخی میں اور اضافہ ہوا۔ آپ نے کہا لقد كان من قبلكم، تم میں سے ایسے بھی تھے، تم لوگوں میں سے جو پہلے گزرے ان میں سے ایسے تھے جن کے جسموں کو لوہوں کے آروں سے کاٹ دیا جاتا تھا، اور کاٹتے کاٹتے ان کی نیچے سے ہڈیاں نظر آتی تھیں، ان کے پٹھے نظر آتے تھے، ان کی رگیں نظر آتی تھیں۔ ما یصرفہ ذلک عن دینہ، یہ چیز اس کو اس کے دین سے ہلا بھی نہیں سکتی تھی، وہ ڈٹے رہتے تھے۔ ویوضع المنشار علی مفرق رأسہ، اور ان کے سروں کے درمیانی جگہ پر آرے رکھ دیے جاتے تھے۔
فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ، ان کو کاٹ کر دو حصوں میں کر دیا جاتا تھا. مَا يَصْرِفُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، ان کو یہ چیزیں ان کے دین سے نہیں ہٹاتی تھیں. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین ترین چیزیں بیان کی ہیں، اس سے زیادہ اذیتیں امریکہ اور اس کے حواری مسلمانوں کو دیتے ہیں، خود بھی دیتے ہیں. عالم اسلام میں ان کی ایجنٹ حکومتیں بھی دیتی ہیں. دین کے لیے لگاؤ رکھنے والے اس سے زیادہ اذیتیں برداشت کرتے ہیں، ان کی کئی سالوں سے برداشت کر رہے ہیں. ان کو بند کیا جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے، گندگی کھلائی جاتی ہے، مارا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کے جسم کاٹے جاتے ہیں، داغے جاتے ہیں. اور باہر آ کے حقوق انسانی کا سب سے بڑے علم بردار یہی ہے. یہ امریکہ اور اس کے حواری، یہ اس کائنات میں، موجودہ دنیا میں، موجودہ وقت میں سب سے بڑا ظالم سماج ہے، سب سے بڑا انسانی حقوق کو غصب کرنے والا ہے. اور اس کے حواری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ توبہ نہیں کرتے، بظاہر مسلمان ہیں، اہل ایمان کو اس طرح عذاب دیتے ہیں، وہ بھی انہیں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے اور رکھے جائیں گے. یہ دین سے ان کو نہیں ہٹا سکتا. یہ آزمائشیں ان کے دین کو اور پختہ کر دیتی ہیں. ایک طرف ایک ایسا گھرانہ ہوتا ہے جس کی عورتیں بڑی خوشی سے اپنے پردے، اپنے کپڑے کم کرتے کرتے ان احادیث کا مصداق بن چکی ہوتی ہیں جہاں پہ ایسی عورتوں کو صرف اور صرف عذاب ہی بتا دیا گیا ہے. دوسری طرف دین پہ قائم رہنے والی وہ خاتون بھی ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، دبتی ہے، جب ملبے سے نکالتے ہیں، نکالتے ہوئے سب سے پہلے نکالنے والے مردوں سے کہتی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرا پردہ خراب نہ کرنا. یہ ثبت قلبی علی دینک. کتنی ہی مائیں ہیں غزہ میں، کتنی ہی مائیں ہیں شام میں، نہیں پتا پاکستانیوں کو غزہ سے زیادہ ظلم شام میں ہوا ہے، غزہ سے زیادہ بربادی شام میں کی گئی ہے، غزہ سے زیادہ تباہی اور انسان کی اذیت اور اس کو تکلیف کے معاملے شام اور عراق میں کیے گئے ہیں. غزہ تو ابھی ہزاروں میں پہنچا ہے، شام اور عراق اور یمن میں تعداد لاکھوں سے اوپر جا چکی ہے. لیکن وہ دین پر قائم ہے. وہ ٹوٹے گھروں پر بیٹھ کر بچے تلاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ لاشیں پڑی ہیں، وہ عید منا رہے ہیں، نہیں دین سے ہٹنا. وہ کیوں کر رہے ہیں؟ دین پہ کیوں اس طرح قائم ہے؟ اس لیے کہ ثبت قلبی علی دینک، اور دین کی قدر ہونا، اس کے لیے قربانی جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں حالات سخت ہوں تو اپنے دین سے مایوس نہیں ہونا، اپنے دین والوں سے مایوس نہیں ہونا، اپنی دین کی تعلیمات پر شک نہیں کرنا. ساری دنیا جمع ہو جائے، سارے غزہ کے اوپر میزائل برسا دے، سب کے سارے تباہ ہوتے جائیں، دین ہمارا پھر بھی قائم ہے، دین ہمارا پھر بھی بلند ہے. ہم نے اس قیمت کو ان مشرکین سے، یہود اور نصارہ سے، ان گائے کے پوجنے والوں سے، ان کے مقابلے میں ہمیں ادا کرنی پڑے گی. یہ آرام کے دن نہیں ہے، آرام کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچا لے. جو آزمائشوں میں مبتلا ہے اللہ ان کو سکون نصیب فرما دے. اے اللہ جو مسلمان جہاں پر بھی ظلم کا شکار ہے، یا اللہ ان کے مقابلے میں جو ظالم ہے اے اللہ اس کو مغلوب کر دے. لیکن اے اللہ اگر آزمائش آ جائے تو ہم سب کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مجلس میں چلتے ہیں جہاں پہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، پیچھے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اس دن ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے 4 رکعت کی بجائے یا تو کم کر دی یا زیادہ پڑھا دی. صحابی کو شک ہے، بہرحال عام نماز سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح نماز پڑھائی
تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی تبدیلی کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے آج نماز پڑھاتے ہوئے یہ غلطی کی ہے یا یہ آپ نے عمل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نماز میں تبدیلی اس دن ہوئی صحابہ نے وہ بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، فسجد بہم سجدتین، اسی وقت 2 سجدے کر دیے۔ بات چیت ہوئی ہے سلام پھرنے کے بعد، لیکن مقتدی نے بتایا ہے آپ نے اسی وقت 2 سجدے کر دیے اور کہا ہاتانی سجدتانی لمن لا یدری، یہ سجدے اس کے لیے ہیں جس کو نہ پتا ہو کہ اس نے کیا کیا ہے، غلطی اس کو نہیں پتا کیا کی ہے، لیکن اس کو شک ہے کہ اس نے غلطی کر لی ہے تو یہ کام کر لے، 2 سجدے کر لے۔ اب اگر اس نے نماز میں اس کو شک ہے زیادہ ہونے کا یا کم ہونے کا، وہ جو اس کو کنفرم ہے، یقین ہے کہ اتنا تو میں نے کر لیا تھا، وہ شخص اگر نماز کے دوران اس کو یہ خیال آ جاتا ہے تو وہ اپنی نماز کو اس کے مطابق پورا کر لے، اور سلام پھیرنے کے بعد جس کو نہیں پتا وہ 2 یہ سجدے کر لے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سادہ سا ایک طریقہ بتایا۔ یہ حدیث ہم نے گھر میں پڑھی ہوگی تو ہمیں پتہ ہوگا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صرف نعرے لگانے سے، بات کرنے سے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں سمجھ ہوگی کہ ہم نے کس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ ہم کنگلے نہیں ہوں گے، مفلس نہیں ہوں گے، ہمارے گھر کے بچے اور عورتیں ادھر ادھر جا کے جو عجیب قسم کی خرافات ہیں اس کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے اس واقعے کے اوپر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک تم میں سے ہر شخص کے نزدیک میں اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں تو اس وقت وہ بندہ ایمان کا درجہ نہیں پا سکتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات یہ ہے کہ مجھے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے پیار ہے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کے زیادہ پیار نہیں ہے۔ اپنی انہوں نے کیفیت صاف صاف کہہ دی کہ یہ معذرہ ہے میرے دل میں تو یہ معاملہ ہے، کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ کسی ایسے معاملے میں اپنی ذات کی بات کو ترجیح دے لیتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، ایسے نہیں ہوگا، جب تک میں تمہیں اپنی ان تمام چیزوں سے زیادہ، اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہوں، ایمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک حدیث میں آتے تھوڑا گئے پھر واپس آئے، آ کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ مجھے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، جو میری جان چاہے کہ اس سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انت الآن یا عمر، ہاں عمر اب تم اس حدیث کا مصداق بنے ہو۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی ہر چیز سے بڑھ کے عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اگر آپ حدیث کی کتاب لے کے اس کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھتے جائیں، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، قرآن کریم کے بعد اس کا مطالعہ کرتے جائیں، چند دن کے بعد آپ کے ذہن میں، آپ کی خوابوں میں، آپ کے خیالوں میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ اس تبدیلی کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو حدیث رسول سے شغف رکھیں گے، محبت رکھیں گے، ان کو اس زمانے کے خواب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔
ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خواب میں ان کا زمانہ دکھا دے، ان شخصیتوں کا اللہ ہماری آنکھوں میں اے اللہ خواب کی صورت میں دکھا دے۔ یہ دیدار بڑے پیارے ہوتے ہیں، جو اس دیدار کے زندگی میں ایک دفعہ اس دیدار میں سے گزر جائے، اس کی زندگی کی تڑپیں، اس کی زندگی کے خیال، خواب، ارادے بڑے عجیب ہو جاتے ہیں۔ مجلسوں کی بات ہو رہی تھی، کچھ ایسی مجلسیں ہیں جن کا بڑا خاص تذکرہ حدیث میں ملتا ہے، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض فضلا عن کتاب الناس۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے کچھ خاص فرشتے ہیں، وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ فرشتے نہیں ہیں جو لوگوں کے نامہ اعمال کو گننے پہ لگے ہیں۔ فَإِذَا وَجَدُوا اقواما یذکرون اللہ، جب ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہیں بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت تنادوا، وہ فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ منظر سمجھیے، لوگ زمین پہ بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں، اپنے اپنے اذکار میں مشغول ہیں، فرشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا کام میں گھومنا پھرنا ہے، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، ہلموا الی بغیتکم، آؤ نا تمہاری گمشدہ چیز یہاں پر ہے۔ محبت کا انداز دیکھیں، الی بغیتکم، اور جس کو تم تلاش کر رہے ہو یہ رہے۔ فیجیئون، وہ فرشتے بھاگے بھاگے آتے ہیں، فیحفون بہم الی السماء الدنیا، وہ ان ذکر کرنے والوں کو آسمان تک فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ فیقول اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، ای شیء ترکتم عبادی یصنعون، جب تم وہاں سے واپس آئے ہو یہ بتاؤ میرے وہ بندے کیا کر رہے تھے۔ فیقولون، فرشتے کہتے ہیں، ترکناہم یحمدونک ویمجدونک ویذکرونک، ہم واپس آئے، ہم ان بندوں کو دیکھ کے آئے، آپ کی حمد کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی ثنا کر رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں، ہل رعونی، فرشتوں یہ تو بتاؤ ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں لا۔ اللہ کہتے ہیں کیف لو رعونی، فرشتوں یہ تو بتاؤ ان بندوں کا کیا حال ہو اگر وہ میرا دیدار کر لیں۔ کیف لو رعونی، کیسا حال ہو اگر وہ مجھے دیکھ لیں۔ فرشتے کہتے ہیں لا لو رعوک، اگر وہ بندے آپ کا دیدار کر لیں، لکانوا اشد تحمیدا واشد تمجیدا واشد لک ذکرا، وہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کا ذکر کریں، آپ کی شان بیان کریں۔ اللہ پوچھتے ہیں وَأَيَّ شَيْءٍ يَطْلُبُونَ، یہ بتاؤ وہ مانگ رہے کیا ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یطلبون الجنہ، اے اللہ وہ جنت مانگ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں ہل رأوا فہل رأوها، کیا ان لوگوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے نہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں فکیف لو رأوها، کیا حال ہوگا اگر وہ اس جنت کو دیکھ لیں؟ فرشتے کہتے ہیں لو رأوها، اگر وہ اس جنت کو دیکھ لیں، لکانوا اشد لها طلبا، وہ اور گڑ گڑا کر اس جنت کو مانگے، واشد علیہا حرصا، اور اس کو پانے کے لیے اور تگ و دود کریں۔ اللہ پوچھتے ہیں فمن ای شیء یتعوذون، یہ بندے جن کو تم دیکھ کے آئے ہو کس چیز سے پناہ چاہ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں من النار، دوزخ سے پناہ چاہ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں فہل رأوها، انہوں نے اس دوزخ کو دیکھا ہے؟ دیکھا انہوں نے اس دوزخ کو؟ فرشتے کہتے ہیں لا، نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتے ہیں فکیف لو رأوها، اگر وہ اس دوزخ کو دیکھ لیں ان بندوں کو کیا حال ہو؟ اللہ کے فرشتے وہ فرماتے ہیں لو رأوها لکانوا اشد منها ہربا، اگر وہ اس دوزخ کو دیکھ لیتے وہ اس سے اور زیادہ شدت کے ساتھ فرار اختیار کرتے۔ واشد منها خوفا، اور ان کا خوف اور بڑھ جاتا۔ واشد منها تعوذا، اور بڑھ بڑھ کے اس میں وہ اس سے اللہ کی پناہ چاہتے۔ یہ مکالمہ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سنو فرشتو، فإنی أشہدکم، میں تم سب کو گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں انی قد غفرت لہم، کہ جن لوگوں کو ذکر کی اس حالت میں تم چھوڑ کے آئے ہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ اوپر والا رب تو بندے کو خود بھی جانتا تھا، دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو پسند تھا کہ میری یہ مخلوق فرشتے جائیں، وہ تصور پیش کریں، وہ ایک تصویر بنائیں، اس تصویر میں میرے بندوں کا ذکر ہو، ان کی کیفیت کا ذکر ہو، ان کے خیالوں کا ذکر ہو، ان کی محبت کا ذکر ہو، میں لوگوں سے سنوں، میں ان کا ذکر ان لوگوں سے کرواؤں، میں ان کی جنت ان لوگوں کے سامنے اعلان کر کے دوں، ان کو ان کے دوزخ سے ان کے سامنے آزاد کروں۔ یہ رب کی محبت تھی، یہ ان کو مل گئی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں بھی ایسی ہی مجلس نصیب فرما دے، اے اللہ ایسا ہی ذکر کرنے والا بنا دے۔ لیکن ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو سچی ہوتی ہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں،
کوئی لائک کا فالوور کا چکر نہیں ہوتا. اللہ کا دین ہے, اس کی تکمیل ہوتی ہے, اسی کو پہنچانا ہوتا ہے. فرشتے جب یہ سنتے ہیں کہ ان سب لوگوں کی مغفرت کر دی گئی, جو جہاں بیٹھا تھا اور ذکر کر رہا تھا, کہیں تلاوتیں ہو رہی ہیں, کہیں حدیث پڑھ رہے ہیں, کہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کہیں تجوید سکھا رہے ہیں, کہیں ترجمہ قرآن ہو رہا ہے, یہ سب ذکر ہیں, کہیں نمازیں سکھا رہے ہیں, کہیں نورانی قاعدہ ہے, کہیں الف با تا سا سکھا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان ذکر کی کیفیتیں ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث میں فرشتے کہتے ہیں ان فیہم فلانا الخطاء, اے اللہ ان لوگوں میں ایک ایسا بندہ ہے بڑا گناہگار ہے, لم یردہم, ان کے پاس چاہت سے چل کے نہیں آیا تھا, انما جاءہم لحاجۃ, وہ تو اپنے کسی اور مطلب سے کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے آ گیا, ان کے پاس گزر رہا تھا آ گیا. انما جاءہم لحاجۃ, وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا یہ اعتراض سن کے کیا کہیں گے, ہم القوم لا یشقى لهم جلیس, یہ ایسی مجلس والوں ہیں, مجلس والے ہیں, ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ بدبخت ہو ہی نہیں سکتا. کہیں قرآن کی تلاوت ہو, کہیں درس ہو, طبیعت نہ بھی ہو جا کے بیٹھ جائے. اگر خود علم نہیں بھی حاصل کرنا, روز مدرسہ نہیں بھی جانا, کسی استاد سے نہیں بھی سیکھنا, لیکن جو سیکھ رہے ہیں گزرتے گزرتے جا کے بیٹھ جائیں. گھر میں پریشان ہیں, کسی مسجد میں جا کے قاری صاحب پڑھا رہے ہو, جا کے دور جا کے بیٹھ جائیں. کوئی ذکر کر رہا ہے, خود نہیں ذکر کرنے کی توفیق, بیٹھ کے اس کو دیکھتے ہی رہیں. نہیں نفل پڑھنے کا دل کر رہا, فرض نماز بھی پڑھنے کا دل نہیں کر رہا, کچھ نہ کریں. جو فرض نماز پڑھا اس کو بیٹھ کے محبت سے دیکھنا شروع کر دیں. وہ جو دنیا کی ان آلودگیوں میں, نگاہوں کی آلودگی, یہ سکرین کے ذریعے جانے والی, کانوں میں جانے والی آلودگی, یہ بندے کو کسی کام کا چھوڑتی نہیں ہے. ایک نمازی بندہ اگر ایک برا منظر عمدن اس سکرین پر دیکھ لے, اس کو کئی دن تک اپنی نماز میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. وہ نور اللہ کا جو ہوتا ہے وہ ناراض یا خفا ہو کے پیچھے ہٹتا ہے. لیکن اگر بھاگ نہیں سکتے, چل نہیں سکتے اور قدم نہیں اٹھا سکتے, اللہ والوں کی طرف رخ تو کر سکتے ہیں. اگر مسجد کے اندر نہیں آ سکتے, مسجد کے باہر ہی کھڑے ہونا شروع کر دیں. اگر مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے, مسجدوں کے نزدیک جا کے گاڑی پارک کر کے اس میں انتظار ہی کر لیا کریں, اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے گا. ہم القوم, یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, لا یشقى لهم جلیس, علماء کے پاس, حدیث پڑھنے والوں کے پاس, ناظرہ تجوید پڑھانے والوں کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہو سکتا. اس کو کہیں قرآن سے محبت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے, کہیں سے حدیث کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے, کہیں سے وہ ان آوازوں کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے, کہیں وہ زمانے کا لتھڑا ہوا گرا ہوا, وہ جب آ کے مسجدوں کے نزدیک بیٹھتا ہے اس کو اذان کی آواز اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. رات بھر فلمیں دیکھنے والے کو فجر کی اذان اچھی نہیں لگ سکتی. جو بے پردہ ہوں ان کو پردے کی خوبصورتی نظر نہیں آ سکتی. لیکن اگر خود اعمال میں کوتاہی ہو تو اس حدیث میں پیغام ہے کہ گرتے پڑتے ان کی طرف چلنا شروع کر دو. نہیں چل سکتے تو چہرہ ہی کر لو, چہرہ بھی نہیں کر سکتے تو ان جیسا ہونے کی خواہش ہی کر لو. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں دنیا کی غلاظتوں سے نکال کے اسلام کی طہارتیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صحبتوں میں, ان مجلسوں سے اپنا آپ اپنے گھر والوں کو چمکانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا دین لے کر آئے تھے, جو قرآن اور حدیث ان دو صورتوں میں محفوظ ہے, اس قرآن اور حدیث کے سوا جو کچھ ہے وہ عمر کا ضیاع ہے, اس کے سوا جو بحث ہے وہ اپنے موقع کو ختم کرنے کے مترادف ہے. اے اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے خزانوں کو لوٹنے کی, جمع کرنے کی, اپنا گھر اپنا دامن سے بھرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا نصیب فرما دے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اغفر لموتانا اجمعین, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا, اللہم اغفر لجمیع الموتى المسلمین, اللہم اغفر لأمہاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا.
اے اللہ ہم سب کے تمام اساتذہ اور معلمات کو معاف فرما دے، ہم سب کے ماں باپ کو معاف فرما دے، گھر والوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہر اہل اسلام پر اپنی رحمت نازل فرما، اہل غزہ کی مدد فرما، اہل شام کی مدد فرما، اہل کشمیر اہل عراق کی مدد فرما۔ رب کریم مسلمان جہاں پہ مظلوم ہے مغلوب ہے اللہ اس کو ظلم سے بچا لے، ان کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ یہاں پر موجود ہر شخص کی جس کی جو پریشانی ہے اے اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اس پریشانی کو ختم فرما دے۔ اے رب کریم جو بھی تکلیف ہے اس کو ختم فرما دے۔ ہماری بہن ام عمر جن کا انتقال گزشتہ دو ہفتے پہلے ہوا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو منور معطر فرما دے۔ ہماری ایک بہن مسز عباسی نے دعا کی درخواست کی ہے، رب کریم ان کو صحت نصیب فرما۔ ایک اور بہن نے اپنی والد یا والدہ کی وفات کے پر مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ان کے والد یا والدہ جو بھی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے رب کریم یہاں پر موجود ہر شخص کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ دوزخ کی آگ بڑی سخت ہے، اے اللہ اپنے گھروں سے دوزخ کی آگ کو بجھانے کی ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو خطبہ دیا ہے جو سنا ہے یہ اب قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے حق میں گواہ بھی ہو سکتا ہے۔ اے اللہ قرآن کی آیات کو احادیث کو ان خطبوں کو ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا، ہمارے حق میں سفارشی بنا دینا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔